2024 اس انتخابات مسلمان بہت کچھ کر سکتے ہیں، بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ مسلمان بہت کچھ کھو بھی سکتے ہیں۔ دوستو، مسلمان اس ملک میں تہذیبی، ثقافتی اور دینی لحاظ سے ایک منفرد اور مضبوط اکائی ہیں، لیکن حقیقت کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ سیاسی بے شعوری، جذباتیت اور حکمت عملی کے نہ ہونے نے مسلمانوں کو بے وزن بنا دیا ہے، اور ملک میں 20 کروڑ کی آبادی والی ملت اسلامیہ سیاسی حیثیت سے، منظرنامے سے بالکل غائب ہے اور کہیں حاشیے پر بھی نہیں ہے۔ اس ڈاؤن فال اور زوال کے کئی ریزن ہو سکتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک اہم اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ ملک کی آزادی کے بعد ہر دور کی حکومتوں نے، حالانکہ ان حکومتوں کو بنانے میں مسلمانوں کا بنیادی رول رہا ہے، انہی حکومتوں نے منصوبہ بند اور مسلم مخالف نیتی اور حکمت عملی کے تحت کچھ اس طرح سے مکارانہ خاموشی کے ساتھ مسلمانوں کو ملکی سیاست میں حاشیے پر لا کھڑا کر دیا ہے کہ مسلمان ایک بڑی تعداد میں بااثر ہونے کے باوجود بے وزن ہو کر رہ گئے، اور مسلمانوں کو سیاسی، سماجی، تعلیمی، مذہبی غرض کے ہر میدان میں اپنی تمام تر صلاحیتوں کے باوجود دوسروں کے آگے مجبور ہونا پڑا۔ اس ڈاؤن فال کی دوسری وجہ مسلمانوں کی اپنی سیاسی بے شعوری، ضرورت سے زیادہ جذباتیت، کم علمی، آپسی انتشار، نفسیاتی خوف، سیکولر پارٹیوں کے لیے دری بچھانے والے جمن مسلمان، اور بعض اپنے ہی موقع پرست، ضمیر فروش، قوم کے سوداگر اور منہ بولے رہنماؤں کا بھی بڑا دخل ہے۔ آزادی کے بعد اتنے طویل عرصے کے دوران مسلمانوں کی آبادی کے تناسب میں تو اضافہ ہوتا رہا، جس کے نتیجے میں مسلم قوم کو لازمی طور سے اقتدار کی سیاست میں مضبوط پوزیشن اختیار کرنا چاہیے تھا، لیکن ابھی تک کی تاریخ سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ سیاسی شطرنج کی بساط پر بے وقت ہی ثابت ہوئے ہیں۔ سیاسی اتار چڑھاؤ اور حکومت کے آنے جانے پر اب غور کریں تو یہ حقیقت کھل کر سامنے آئے گی کہ جن حکومتوں کی بنیادیں قائم کرنے اور اسے بنانے میں مسلمانوں کی انتھک محنتیں رہی ہیں، ان حکومتوں سے انہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوا ہے۔ اقتدار میں مناسب حصہ داری تو ملنا دور، ان کے سامنے پہاڑ جیسے سنگین مسائل، مثلا پرسنل لا، فرقہ وارانہ فساد کا لامتناہی سلسلہ، دینی مدارس پر شب خون مارنا، اردو زبان کا مسئلہ، یکساں سول کوڈ، مساجد، وقف کا مسئلہ، بابری مسجد کا مسئلہ، ساتھ ساتھ گیان واپی مسجد کا مسئلہ، روزگار، موب لنچنگ اور ان جیسے سینکڑوں مسائل کے انبار کھڑے کر دیے گئے تاکہ وہ اقتدار کی سیاست سے دور رہیں۔ ڈر، خوف اور بے بسی کی صورتحال کو ہمیشہ برقرار رکھنے کی کوشش کی گئی، نتیجتاً مسلمان نام نہاد سیکولرزم کی حمایت میں قطار در قطار ووٹ پول کرنے والا گروہ بن کر رہ گیا۔ مسلمانان ہند کی سیاسی، سماجی، تعلیمی اور معاشی صورتحال کو سچر کمیٹی اور دیگر کمیٹیوں کی رپورٹوں نے آئینہ دکھایا ہے، لیکن مسلمانوں کو ان رپورٹوں کی پڑھنے کی کہاں فرصت ہے۔ ملک میں چل رہے عام پارلیمانی الیکشن یا انتخابات آزاد بھارت کی تاریخ میں اس لیے بھی اہم ہوں گے کیونکہ نفرتی ماحول اپنے عروج پر ہے۔ امریکی حکومت کی ہیومن رائٹ کمیٹی کی مذہبی آزادی پر جاری ایک رپورٹ کے مطابق بھارت میں مذہبی آزادی کی صورتحال انتہائی خراب تر ہے۔ ایک طرف سخت ہندوتوا کے رت پر ترشول دھاری کا بی جے پی کی رہنمائی میں این ڈی اے کا گٹھ جوڑ ہے، تو دوسری طرف نرم ہندوتوا اور سو کالڈ سیکولرزم کی راہ پر گامزن کانگریس پارٹی اور اس کی حامی جماعتوں کا انڈیا الائنس ہے، جو بظاہر نفرت کے خلاف جدوجہد کے اعلان کے سہارے اقتدار حاصل کرنا چاہتا ہے۔ آپ غور کریے، دونوں اتحادیوں کے پاس عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کوئی مضبوط روڈ میپ نظر نہیں آ رہا ہے، بلکہ دونوں الائنس اپنے طے شدہ نفرت و محبت کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ ڈر اس بات کا ہے کہ نفرت و محبت کے اس کھیل میں عوام کی فلاح سے وابستہ ایشوز کہیں درکنار ہو کر نہ رہ جائیں۔ پہلے مرحلے کی چونکہ ووٹنگ ہو چکی ہے، اس الیکشن میں اور جتنے بھی چرن بچے ہیں، مسلمانوں کو سیاسی بصیرت، ہوشمندی اور اتحاد کے ساتھ منصوبہ بند حکمت عملی سے انتخابی سیاست میں پازیٹیو جدوجہد کو تیز کرتے ہوئے اقتدار میں باوقار پارٹیسپیشن اور حصہ داری کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی ہوگی تاکہ مسلمانوں کا بھی باوقار سیاسی طبقات میں شمار ہو اور وہ بھی ملک کی ترقی میں ہر اعتبار سے
اپنا رول، اہم رول ادا کر سکیں، کیونکہ ہم نے اس ملک کو اپنے خون سے سینچا ہے، سجایا ہے اور سنوارا ہے، جس کی صحیح ترجمانی ساقی امروہوی کے ان اشعار سے ہوگی: اس چمن کو کبھی صحرا نہیں ہونے دوں گا، اس چمن کو کبھی صحرا نہیں ہونے دوں گا، مر میٹوں گا مگر ایسا نہیں ہونے دوں گا، اور جب تلک بھی میری پلکوں پہ دیے روشن ہیں، اپنی نگری میں اندھیرا نہیں ہونے دوں گا، تو اگر میرا نہیں ہے تو مجھے بھی ضد ہے، میں تجھے بھی کبھی تیرا نہیں ہونے دوں گا، اور رت جگہوں نے میری آنکھوں کی بصارت لے لی، رت جگہوں نے میری آنکھوں کی بصارت لے لی، دل بینا تجھے اندھا نہیں ہونے دوں گا، اور دفن ہو جائے گا خود رات کی تاریکی میں، دفن ہو جائے گا خود رات کی تاریکی میں، جو یہ کہتا ہے سویرا نہیں ہونے دوں گا۔ میرے بھائیوں، اس مرتبہ کا الیکشن پچھلے تمام انتخابات سے بالکل الگ ہے۔ اگر ہم نے ذرا سی بھی غفلت برتی تو نتیجہ کچھ کا کچھ آ سکتا ہے، اور اگر فرقہ پرست طاقتیں پھر سے اقتدار پر قابض ہو گئیں تو کیا ہوگا ہم اور آپ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ ووٹ دینے کا اختیار چھینا جا سکتا ہے، کانسٹیٹیوشن بدل دیے جائیں گے، یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ خود سن لیجئے۔ اور اب کی بار 400 پار اس لیے چاہیے کہ اگر آپ ان سمویدھان میں دوبارہ ان چتروں کو جوڑنا چاہتے ہیں تو آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے لوک سبھا میں، 2/3 چاہیے راج سبھا میں۔ راج سبھا میں اس سمے بھی این ڈی اے کے پاس 117 ہے، تو راستہ کیا بچا؟ راستہ یہ ہے کہ آپ لوک سبھا راج سبھا کا جوائنٹ سیشن بلائیے، اس جوائنٹ سیشن میں 2/3 سے پاس کرائیے۔ جوائنٹ سیشن میں 2/3 سے پاس کرانے کے لیے 521 سانسد چاہیے۔ اگر آپ سمویدھان میں دوبارہ ان چتروں کو جوڑنا چاہتے ہیں، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، تو آپ کو 2/3 بہمت چاہیے لوک سبھا راج سبھا میں۔ راج سبھا میں 2/3 ہو ہی نہیں سکتا، ابھی تو نارمل میجورٹی نہیں ہوئی۔ راج سبھا میں 121 سانسد چاہیے، این ڈی اے کے 117 ہوئے ہیں، تو 4 آلریڈی کم ہے۔ اب دوسرا کیا راستہ؟ دوسرا یہ راستہ ہے کہ آپ لوک سبھا راج سبھا کی جوائنٹ بیٹھک بلائیے، اس میں 2/3 سے پاس کرائیے۔ اس میں 2/3 سے پاس کرانے کے لیے 521 چاہیے۔ اب 521 میں سے 117 راج سبھا میں ہیں، یعنی لوک سبھا میں آپ کو 404 چاہیے۔ اس لیے میں بھاجپا نے تو ابھی اس سال کہا ہے کہ اب کی بار 400 پار، میں پچھلے 2 اور سے کہہ رہا ہوں اب کی بار 400 پار، کیونکہ مجھے غلامی کی ویوستھا ختم کرانی ہے۔ مجھے بھگوان رام، بھگوان نٹراج، ہنومان جی، کرشن بھگوان، مہابیر، گوتم بدھ سب کا چتر سمویدھان میں واپس لانا ہے، اور کیوں لانا ہے وہ بتا دیتا ہوں۔ جب تک رام کا چتر سمویدھان میں نہیں آئے گا تب تک اسکولوں میں رامائن آپ پڑھا نہیں سکتے، جب تک کرشن کا چتر سمویدھان میں نہیں آئے گا تب تک آپ بھگوت گیتا اسکولوں میں نہیں پڑھا سکتے، جب تک ہنومان جی کا چتر سمویدھان میں نہیں آئے گا تب تک صبح کی پرارتھنا میں آپ ہنومان چالیسا کرا نہیں سکتے۔ تو آپ دوبارہ اگر گروکل شکشا ویوستھا، ویدک شکشا ویوستھا لاگو کرنا چاہتے ہیں، جو بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، اس کے لیے آپ کو سمویدھان میں سنشودھن کرنا پڑے گا، ان چتروں کو لانا پڑے گا۔ اس کے لیے اب کی بار 400 پار، آپ کو سیکولر شبد ہٹانا ہے، پھر وہی 404 چاہیے، 400 نہیں 404 چاہیے۔ آپ کو دھرمانترن روکنا ہے، آرٹیکل 25 سے پروپوگیٹ شبد ہٹانا پڑے گا، پروپوگیٹ شبد ہٹانے کے لیے آرٹیکل 25 بدلنا پڑے گا، آرٹیکل 25 بدلنے کے لیے 404 چاہیے۔ آپ کو یہ جو تشٹیکرن چلتا ہے مائنارٹی میجورٹی کے نام پہ، اس کو ٹھیک کرنا ہے، آرٹیکل 30 ختم کرنا پڑے گا۔ آرٹیکل 30 چونکہ فنڈامنٹل رائٹ ہے، اس کو بدلنے کے لیے لوک سبھا میں 404 چاہیے، تب جوائنٹ سیشن پہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو نارکو پالیگراف برین میپنگ بنانا ہے، آرٹیکل 20 بدلنا پڑے گا، آرٹیکل 20 بدلنے کے لیے بھی 404 چاہیے۔ آپ کو سمان شکشا لاگو کرنا ہے کہ غریب امیر کی کتاب ایک ہو، 1 نیشن 1 ایجوکیشن بورڈ ہو، ہندو مسلم پارسی عیسائی سب کی 10ویں تک کی کتاب ایک ہو، اس کے لیے آرٹیکل 21 بدلنا پڑے گا، اس کے لیے بھی آپ کو 404 سیٹ چاہیے۔ آج جو ویاپار کے نام پہ حکا بار کھولے جا رہے ہیں، ڈانس بار کھولے جا رہے ہیں، سٹا بار کھولے جا رہے ہیں، دنیا بھر کی کہانیاں چل رہی ہیں۔ الٹیمیٹلی آج بھارت کا یوا 2 چیز سے برباد ہو رہا ہے، نشے سے برباد ہو رہا ہے اور اشلیلتا سے برباد ہو رہا ہے۔ اگر آپ کو نشہ اور اشلیلتا کو روکنا ہے تو آرٹیکل 19 کو بدلنا پڑے گا۔ آرٹیکل 19 کو بدلنے کے لیے آپ کو 2/3 بہمت چاہیے لوک سبھا راج سبھا میں، وہ تبھی ہو سکتا ہے جب لوک سبھا میں 404 ہے۔ آپ کی فنڈامنٹل ڈیوٹی سب لکھا ہوا ہے، آپ کو کیا کیا پالن کرنا ہے، لیکن جو پالن نہیں کرتا اس کو۔ کیسا لگا؟ رونگٹے کھڑے ہوئے؟ جی ہاں، ایسا ہونے والا ہے، اور اگر ہم نے بیداری کا ثبوت نہ دیا تو آئیے ایک اور کلپ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب کا بھی اس کا کھلے الفاظ میں خدشہ ظاہر فرما رہے ہیں، سنیے۔ میں نے اس دستور کے کچھ اوراق کا بھی مطالعہ کر لیا ہے جو نیا دستور بنا ہوا تیار رکھا ہے۔ یہ مت سمجھیے گا کہ الیکشن آئے گا اور ہماری غفلت کی وجہ سے یہی موجودہ ظالم حکومت دوبارہ برسر اقتدار آئے گی، اس کے بعد ہم جاگیں گے۔ دستور ڈالنے میں اٹل بہاری واجپئی جب وزیر اعظم تھے،
उस वक्त दस्तूर पर नजर ثانی की एक कमेटी बनी थी, ब्रजेश मिश्रा उसके चेयरमैन थे, मेरी उनकी उस वक्त उनसे मुलाकात भी हुई थी। वो दस्तूर तैयार रखा है, उस दस्तूर के मुताले से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे नहीं मालूम उस दस्तूर के निफाज के बाद कितने करोड़ मुसलमान माअल्लाह और 1000 बार माअल्लाह मुर्तद हो जाएं। मुसलमानों जागो, खुदा के बंदो, एक इज्तिमाई बेदार उम्मत बनो। और ये इलेक्शन आम इलेक्शन नहीं है। आप हजारों मरतबा ये जुमला बहुत से लोगों की जबान से सुन चुके होंगे। ये इलेक्शन खुदा न खास्ता मुल्क की तारीख का आखिरी इलेक्शन साबित होगा। इसके बाद हमारे और आपके हाथ से कोई वोट देने का, किसी को चुनने का इख्तियार बिल्कुल छीन लिया जाएगा। ये कानून बने रखे हैं। इस कानून के लिए बस इस बात की तैयारी है या इंतजार है कि 3/4 अक्सरियत हो जाए। इसीलिए 370 और 400 पार के नारे लगाए जा रहे हैं, इसलिए कि 3/4 अक्सरियत के बगैर दस्तूर को बदला नहीं जा सकता। खुदा हाफिज। मैं शफी अंसारी।